جزاک اللہ استاد. ابھی حوالہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ ساتھی کے پاس جو ہے وہ اسٹیشنری موجود ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ مانگ لیں. ساتھی ہمارے موجود ہیں یہاں پر, تو وہ لکھ لیں, اور جو ساتھی طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو دے دیں. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم سوال پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب ان کا جواب دیتے رہیں گے. کچھ سوالات تو میرے سامنے آ گئے اور کچھ ہم انتظار کر لیتے ہیں, تھوڑا سا آ رہے ہیں. تو ساتھی اپنی جگہ بیٹھے رہیں, بس ان کے پاس ساتھی آ رہے ہیں لینے کے لیے, تو ان کو وہ تھوڑا سا ہاتھ ریز کر دیں گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے پاس سوال ہے اور وہ ان کے پاس آ جائیں گے. جن کے پاس سوالات ہیں لکھے ہوئے پلیز ریز یور ہینڈ, تو ساتھی ان کے پاس آ جائیں گے. ہاں کاغذ نہیں ہے تو پیڈ سے موجود ہیں, تو وہ شیئرنگ کر لیں آپس میں. اچھا تو سر جی میں عرض کرتا رہوں گا آپ جواب میں. پہلا سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا وصیت اسٹیمپ پیپر پر لکھ سکتے ہیں, ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے, کیا وصیت لکھتے وقت کوئی گواہ بھی ہونا ہے چاہیے؟ دیکھیے وصیت سے متعلق یہ ضروری نہیں کہ اسٹیمپ پیپر پر لکھیں. وصیت کا مطلب ہے کہ انتقال کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ میت نے کیا وصیت کی ہے. اگر کوئی خطرہ لگتا ہے کہ وصیت کو کوئی رد و بدل کرے گا, تو پھر آپ اس میں کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. جس کے پاس بڑی جائیداد ہو وہ کوئی وکیل کے ذریعے سے, وہ الگ بات ہے, وہ پھر قانونی مسئلے ہیں. شریعت میں اسٹیمپ پیپر پر لگا کر وصیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آیا اس کے اوپر گواہ کرنا, تو یہ بہتر ہے. اگر گواہ کر لیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, مفتی عبدالسخری صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے, ایک شخص کا انتقال ہوا, دیندار آدمی تھے, تو ان کی وصیت ملی نہیں. حالانکہ وہ وصیت اپنے پاس رکھتے تھے, انتقال کے بعد ملی نہیں, کوئی گواہ بھی نہیں تھا, نہ کسی کو معلوم تھی کیا وصیت تھی. تو بہتر یہ کہ کسی اپنی وصیت کو کسی رازدار شخص کو بتا دیا جائے, ایک یا دو کو, یا اس کے اوپر گواہ کر لیے جائیں, تاکہ زندگی موت کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تو انتقال کے بعد آپ کی وصیت آپ کو کسی کو اور کو معلوم ہوگی. یہ خاص طور پر وہ لوگ جن کے مال کا حساب کتاب زیادہ ہو, تو پھر ان کو چاہیے کہ گواہ کر لیں تاکہ کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہ ہو جائے. ایک سوال شاید یہ ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی کیا وراثت میں اپنا حق چھوڑنا جائز ہے؟ اپنا حق چھوڑنا جائز ہے, کوئی دباؤ کے بغیر آپ حق چھوڑنا چاہیے. لیکن اس کا طریقہ میں نے سمجھا دیا کہ خالی یہ نہ کہ معاف کرتا ہوں, اس کو شرعی طریقے سے حوالے کریں. جی. میت کے وہ وارث جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میت کے جو وارث انتقال کر چکے, اب ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ایک شخص, اس کے 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا انتقال میت کے بنے باپ سے پہلے ہو گیا, اب اس کی اولاد ہے. اب باپ کا انتقال بعد میں ہوتا ہے, تو جو اس کے پوتے ہیں مرنے والے کے, ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بیٹوں کو ملے گا, پوتوں کو نہیں ملے گا. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا, اللہ پاک نے مالی اعتبار سے فراوانی دی تھی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پوتے وارث نہیں ہوں گے, آپ اپنی زندگی ان کے لیے کچھ کر کے جاؤ, مرنے کے بعد آپ کے انتقال کے بعد پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے پوتوں کو دے دیا. تو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا جوانی میں, ابھی اس کی بچے چھوٹے ہیں, تو اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ دے کر چلے گئے. تو ایسی صورت میں جو انتقال کر چکے ہوں وہ مرنے والے سے پہلے, تو اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ دے جائے. جی ایک سوال ہے, سامان, گھر کے سامان کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ ہاں دیکھیے, یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپس کے سامان جو تقسیم ہے, سامان کی تقسیم میں سب سے آسان طریقہ, بہتر طریقہ ویلیوشن نکال لیں کہ بھئی کتنی اس کی ویلیو ہے, اس اعتبار سے آپس میں پھر اس ویلیو کے اعتبار سے وہ چیزیں رکھ لیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ورثہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. فریج ہے, گھڑی ہے, کپڑے ہیں, یا اور چیزیں ہیں, یا گھریلو سامان ہے. اگر کوئی وارث کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیز دے دو, مجھے باقی چیزیں نہیں چاہیے, دوسرا وارث کہتا ہے مجھے چیز دو مجھے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, چاہے وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو. ایک وارث نے 5000 کی چیز لی, دوسرے وارث نے 50000 کی چیز لے لی, تو اس طرح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, آپ اس کی خوشی سے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک والد, لیکن اس میں یہ بات بتا دی کہ روپیہ پیسہ اور سونا چاندی وغیرہ نہ ہو, ورنہ سود کے مسائل آئیں گے, یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا. تو اس طرح کے تبادلے میں
اگر روپیہ پیسہ ساتھ ہو تو پھر کسی مفتی سے پوچھ لیں، ان مفتی سے پوچھیں جو سود کے مسئلوں سے واقف ہوں. جی ایک والد اپنی زندگی میں ایک گھر جو اس کی کل کائنات ہے اپنے بیٹے کے نام کر سکتا ہے جبکہ بہنیں راضی ہیں، یعنی جو بیٹے کی بہنیں وہ راضی ہیں، تو کیا ظلم ہے؟ دیکھیے، اگر بیٹیاں راضی ہیں کسی قسم کے دباؤ کے بغیر، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں خوش ہوتی ہیں، شادی شدہ ہیں، خوش ہیں، خوشحال ہیں، بیٹا جو ہے نا وہ اتنا خوشحال نہیں ہے. بہنیں چاہتی ہیں کہ اگر والد صاحب نے بیٹے کو نہیں دیا تو بعد میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، خوشی سے کہتی ہیں کہ ان کو دینے میں ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی کئی واقعات ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن باپ اپنی زندگی میں باقاعدہ شرعی طریقے پر حوالے کریں. ٹھیک ہے نا؟ والد صاحب کی میں اپنے والد صاحب کی قضا نمازوں کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اس کا طریقہ بتا دیں. اندازاً 40 سال کی نمازیں قضا ہیں. نمازوں کا فدیہ؟ جی، تو والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا فدیہ دینا چاہ رہا ہوں. نماز کے فدیہ، ایک نماز کے فدیہ 2.25 کلو گندم یا 2 کلو گندم، آج کل حساب لگا لیں 80 سے 100 روپے تک کے درمیان، فرض کریں 100 روپے لے لیں تو 100 روپے ایک نماز کا ہے. تو 5 نمازیں فرض ہو گئی، ایک وتر، 6 نمازیں ایک دن کی. اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ، جتنے سالوں کی نماز ہے اس سے، ایک مہینے کی 30 نمازیں، سال کی جتنی ہوگی وہ ملٹیپلائی کر کے اس کا حساب نکال دیں. میری 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، میری نظر میں اولاد نہیں ہے، والدین حیات نہیں ہیں، بہنیں بھی نہیں ہیں. جی، ایسے حصہ کیا بنے گا؟ جی، تو آپ کی بیٹیوں کو حصہ انتقال کے بعد آپ کے 2/3 ملے گا، یعنی 66.66، اور باقی جو بچے گا 33.333 یہ آپ بھائی بہنوں کو ملے گا. بہنیں نہیں، بھائی ہیں. بھائی کو بھائیوں کو ملے گا. میت کے دفن ہونے کے کتنے عرصے کے اندر وراثت کو تقسیم ہونا چاہیے؟ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے. میں نے مثال دی، کتاب آپ کو ملے گی، اس میں مفتی صاحب نے لکھا کہ دفن کے فوراً بعد آ کر وہ تقسیم کر لیا کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے. جی، میرے والد صاحب کی وفات ہو چکی، کچھ عرصے پہلے فالج میں ہوا، فالج رہا ان کو. تو خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ کچھ عرصے فالج میں رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی نمازوں کا فدیہ کس طرح ہوگا؟ جتنی نمازیں ان کی رہ گئی اس کا حساب لگا لیں، وہ فدیہ ادا کرتے ہیں. جتنی فالج میں تو کچھ عرصے ایسا ہوش نہیں رہا نا، تو ان نمازوں کا تو اشارے سے بھی نماز نہیں ادا کر سکتے تھے. جی، یہ تو روزے کا تو مسئلہ یہ ہے، لیکن نماز کے فدیہ تو ادا کرنا پڑے گا. جی، نماز اگر وہ بالکل ایسی حالت تھی کہ بالکل اشارے سے بھی، تو پھر مفتی صاحب سے پوچھ لیں. ہاں بالکل، لیکن یہ نوعیت بہت کم ہوتی ہے کہ اشارے سے بالکل ہی جو آدمی ادا کرنے کا لائق نہ ہو. میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں. بیوی کا انتقال ہوا ہے، 2 بیٹے ان کے ہیں اور ایک بیٹی ہے. ایک فلیٹ ہے، اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کروں؟ فلیٹ ساحل کا ہے، بیوی کا نہیں ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے. 2 بیٹے اور ایک بیٹی، تو 25% تو ملے گا شوہر کو، 25%، باقی 75% بچا. استاد جی، یہ ساحل جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ اپنے فلیٹ کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی میں. اچھا 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 اچھا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ 3 حصے کر لیں، 2 بیٹے بیٹی میں، 3 حصے میں فلیٹ تقسیم کر دیں، یا پھر یہ کہ بیٹی کو ایک حصہ، 2 بیٹوں کو 2 حصے، 5 حصوں میں تقسیم کر دیں. بیٹوں کو 2 بیٹی کو 2 طریقے جائز ہیں. لیکن تقسیم کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھایا کہ یا تو اس کو بیچ دیں، تو بیچنے میں یہ شریک ہو جائیں گے. قبضہ دیں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ، وہ فلیٹ کو ایسا کر نہیں سکتے عام طور پر. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں شیئر ڈالنا چاہتے ہیں بیٹوں کے، تو ان کو بیچ دیں. یعنی کہ بیٹی میں نے اتنا شیئر آپ کو بیچا، بیٹا میں نے اتنا شیئر آپ کو بیچا. یہ میت نے سونا چھوڑا ہے، سونے کی رسید بیوی کے نام ہے اور میت کی کوئی اولاد نہیں ہے. جس کی ملکیت تو وہ اعتبار ہوتا ہے، باقی نام وغیرہ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پہلے یہ طے کریں ملکیت کس کی ہے، جس کی ملکیت ہوگی میراث اس کی تقسیم ہوگی. میرے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا، اب والدہ کا انتقال ہوا ہے. میت کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں، جبکہ میت کے شوہر کی پہلی بیوی سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. تو کیا میت کے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کو بھی دیا جائے گا؟ دیکھیں، والد صاحب کا جو انتقال ہوا ان کی میراث الگ تقسیم ہوگی.
یہ جو بعد میں انتقال ہوئی ہیں ان کی والدہ تو ان کی میراث الگ تقسیم ہوگی. تو جس عورت کا انتقال ہو تو اس کی جو اپنی اولاد ہے میراث اس پہ تقسیم ہوگی. جو اس کی مرنے والے کی دوسری بیوی ہیں ان کی اولاد میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی. یعنی دو بیویاں ہیں، اس سے بھی اولاد ہے اس سے بھی اولاد ہے. تو جس کا انتقال ہوا اس کی جو اولاد ہے اس میں میراث تقسیم ہوگی، دوسری بیوی کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ رشتے میت سے بیان ہو گئے تو مرنے والی کی اولاد ہی نہیں ہے. یہ تو اولاد ہے مرنے والی کے شوہر کی بیوی کی، کہ میرے شوہر کی جو اہلیہ ان کی اولاد ہے، اس کی اپنی اولاد تو ہے نہیں، تو اس کو میراث نہیں ملے گی. لیکن وہ میراث کی اپنی شوہر کی میراث ان کا حصہ ہوگا. اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کی بہن کا انتقال ان کے انتقال کے بعد ہوا اور اس شخص کی بہن کی جائیداد کا حصہ ان کی اولاد کو ملے گا؟ واپس مطلب بہن کا انتقال ہوا، اس سے پہلے بھائی کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. ہاں، تو بھائی کی جو اولاد ہے اس کو میں بہن کی جائیداد سے کچھ ملے گا؟ اگر حصہ بنتا ہو تو ملے گا. اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی کی وارث کون کون ہے. لڑکا ہوگا یا مرنے والے کے باپ ہے، یعنی بھائی کا انتقال ہوا، اس کا نڈیرہ اولاد ہے، لڑکا ہے یا باپ ہے، تو باپ اور بھائی جو ہے، باپ اور جو ہے نا بیٹا، یہ بہن بھائی کو محروم کر دیتے ہیں. بہن بھائی کو باپ کی وجہ سے اور بیٹے کی وجہ سے نہیں ملتا. تو جس بھائی کا انتقال ہوا اور اس کی نرینہ کوئی اولاد تھی یا اس کا باپ زندہ تھا تو بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس صورت میں بہن کو حصہ ملے گا. وہ اس صورت میں پتہ چلے گا کہ ان کے بھائی کی یا شادی شدہ تھے تو کیا اولاد تھی یا نہیں تھے تو یہ وضاحت کریں. میت کی 2 سے زائد بیویاں ہوں تو اس میں کیسے تقسیم ہوگا؟ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. یعنی ایک اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اگر اولاد نہیں ہے میت کی تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں 25% ملے گا. اور 25% دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا، 12.5. اور اگر اولاد ہے تو 12.5% ملے گا، وہ آدھا ہو جائے گا. اس کو آدھا کریں گے تو 6.25 ہوگا میرا خیال ہے. 6.25 سے ملتا. گھر کی وہ چیزیں جن کو مل کے لیا گیا ہے جیسے کار ہے یا گھر کی فریج وغیرہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جو مشترکہ چیز ہے نا اس کا حکم مشترکہ ہے. اب 3 بھائیوں نے مل کے گاڑی لی تو تینوں کے شیئر اس میں 33.33 ہیں. ایک بھائی کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد میں، اس کے ورثاء میں یہ 33.33 کا شیئر تقسیم ہوگا. ایسی کمپنی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کمپنی ہے 4 آدمیوں کے درمیان میں مشترک ہے. اب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کمپنی میں جو اس کا شیئر ہے وہ وراثت تقسیم ہوگا، پوری کمپنی تھوڑی ہوگی. یہ گاڑیاں الگ الگ ہبہ ہو سکتی ہیں وارثوں میں؟ جی، گاڑیاں الگ الگ ہبہ ہو سکتی ہیں وارثوں میں؟ ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ان میں شاید قیمتوں کے فرق کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. وہ اس لیے کہ دھیان رکھ لیں کہ کسی کو لگے میرے ساتھ ناانصاف ہو رہی ہے تو اس کو کیش اوپر دے دیں یا آپس کی رضامندی کر لیں یا ان کو بٹھا کر سمجھا دیں کہ دیکھیں کیش میں نہیں دے سکتا، یہ گاڑیاں ہیں، اب آپ قرض اندازی کر لو. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جس کے نام کی جو پرچی نکل آئے وہ اس کا، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی کی. یہ پرچیاں نکال لیں. ہمارے کاروباری لین دین میں سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بچوں کو بھی سب معلوم ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، پھر وصیت لکھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو لین دین کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور سب کو معلوم بھی ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مالی معاملات لکھنے کی ضرورت نہیں. باقی جو نیکی کے کام ہے وہ آپ لکھیں. نمازیں وغیرہ؟ جی جی، نمازیں وغیرہ جو وہ سب چیزیں لکھیں. فرمائیں کہ بس گزارا ہو رہا ہے، آمدنی کوئی زیادہ نہیں ہے، تو وصیت کس طرح کروں؟ میں چاہتا ہوں بیٹی اور بیٹے کو برابر حصہ دوں. تو زندگی میں برابر ہوگا. انتقال کے وقت وصیت کر کے جانا کہ بیٹی کو بیٹے کا برابر حصہ دو، یہ خواہش ہے. تو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی مالی اعتبار سے کمزور ہے، بیٹا آپ اس کا خیال کرو، اس کو حصہ دو. یہ ایک خواہش ظاہر کر دیں لیکن وصیت نہ کریں، کیونکہ وصیت اس طرح کی کرنا درست نہیں ہے. خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس کی کوئی معاونت ہو، اس طرح کے الفاظ کہیں، لیکن وصیت کر کے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اس وصیت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. اس لیے کہ انتقال کے بعد بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، بیٹی کا 1 حصہ ہوگا، برابر نہیں ملے گا. برابر کا تعلق زندگی سے، زندگی میں دینا چاہتے تو برابر دے سکتے ہیں. تمام ورثاء کی رضامندی سے وصیت کا نفاذ 1/3 سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ورثاء نے یہ کہہ دیا، بعض دفعہ دباؤ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں منظور ہے،
آپ جو وصیت کریں آدھے مال کی وصیت کر لیں، وصیت کر دی، انتقال کے بعد اسے پھرنا جائز ہے. انتقال کے بعد کہہ سکتا ہے میں وصیت منظور نہیں ہے. تو زندگی میں جو اجازت دی انتقال کے بعد اس سے وہ پھرنا جائز ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا نا وہ ان کا اختیارات ہیں ان کو وصیت. تو وصیت پہلے اگر اجازت دی تو انتقال کے بعد پھر سکتے ہیں. میت کی بیوی اور بیٹا اور بیٹی ہے تو اس کے بھائی بہن میراث میں شریک ہوں گے؟ میت کے بیٹا اور بیٹی، یہ میں نے بیٹا بھی ہے نا، بیٹا بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. دیکھیں میں پہلے عرض کیا کہ بیٹے کی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں، بیٹا ہو یا باپ ہو، میت کا بیٹا یا میت کا باپ، اس سے بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں. تو بیٹے کی موجودگی میں بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں بیٹی کے نام سے زیور تو لیے ہیں لیکن اس کو حوالے کرنا ابھی حکمت کے خلاف ہے. اب یہ ہبہ بھی کام نہیں ہوا تو اب وہ زیور بیٹی کے نام اور اس کی ملکیت میں کیسے داخل کریں؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ بیٹی کو حوالے کر کے واپس سے لے لیں کہ دیکھو بیٹا یہ میرے پاس رکھ دو، بعد میں آپ کو دوں گا. تو پھر جب ایک دفعہ دے دیا تو وہ مالک بن گئی، یہ بتاؤ ہو گیا. پھر سے اپنے پاس امانت میں رکھوا لیں اور اس پہ لکھ دیں کہ بیٹی کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے. کیا والدین اپنی ملکیت جو ان کو اپنے والدین سے ملی ہے وہ صرف اپنے بیٹوں یا صرف اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں؟ والدین کو ان کی والدین سے ملکیت ملی ہے جی جی، تو اس کے علاوہ اور کس کو دیں گے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے صرف بیٹوں کو دے دیں یا صرف بیٹیوں کو دے دیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناانصافی ہو جائے گی، یہ حکمت کے خلاف ہے، آپس میں رنجش پیدا ہوگی اس سے. ہاں البتہ اگر کوئی وجوہات ترجیحات کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور سب وارث اس پر مطمئن ہے تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. دین میں زیادہ اہمیت زندگی میں تقسیم کرنے کی ہے مرنے کے بعد؟ زندگی میں تقسیم کرنے کی یہ تو ہبہ ہے، زندگی میں تقسیم کرنے کی اصل چیز وراثت ہے، انتقال کے بعد جو حصے ہیں وہی ہیں. تو زندگی میں تقسیم کرنا یہ اس لیے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ خطرہ ہوتا ہے مرنے والے کو کہ ایسا نہ ہو کہ میری میراث صحیح تقسیم نہ ہو. جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اور یہ بھی ایک آپس میں کوئی ان کے اختلافات ایسے نہیں ہو گئے اور بات سب واضح کر کے گئے تو پھر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قضا نماز یاد نہیں، تعداد یاد نہیں، تو اس کا فدیہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے سوچیں کتنی میری نمازیں قضا ہو سکتی ہیں اور سوچ میں آپ کو مفتی کوئی مدد نہیں کرے گا، آپ کی اپنا سوچ خود لگانی پڑے گی کہ کتنی نمازیں گئی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ کیا نکل سکتی ہیں. تو جو آپ کا گمان بنتا ہے اس کو نوٹ کریں اور اس کے اعتبار سے پھر قضا کرتے جائیں، جو قضا رہے گی ان کے فدیے کی وصیت کر دیں. میری والدہ نے اپنا فلیٹ جس میں میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا ہوں کہہ دیے کہ یہ فلیٹ تم اپنے نام کرا لو ہماری زندگی میں. ہاں اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اگر انہوں نے کہا آپ کا نام کرا لو لیکن والدین خود اس میں رہتے ہیں، جو فلیٹ کا مالک کو انہوں دیکھا جائے گا. اگر والد ہیں وہ خود اس میں رہتے ہیں اور کہہ رہے نام کرا لو تو خالی نام کرانے سے وہ مالک نہیں بنے گا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جو سامان ہے سارا باپ کہ بیٹا یہ تمہارے پاس امانت ہے، پھر والد نکل جائے گھر سے باہر اور اس کو یہ کہہ کہ میں نے یہ فلیٹ آپ کو ہبا کیا تو اس کے نام ہو جائے گا. پھر کاغذی کاروائی بھلے بعد میں ہوتی رہے، شہری کاروائی کر لیں. لے پالک بچے کی کیا حیثیت ہے؟ لے پالک کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، لے پالک کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر اس کو پالا پوسا بڑا کیا تو زندگی میں جو دے گا وہ ہوگا، مرنے کے بعد اس کو میراث نہیں ملے گی. لے پالک اولاد اپنے حقیقی والدین سے وراثت کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ مطالبہ نہیں کر سکتی بلکہ انتقال کے بعد ان کو حصہ پڑ جائے گا تو مل جائے گا. یہ تو میں پہلے عرض کروں گا حصے جبری ہیں، اس میں مالک ہونا ضروری نہیں ہے، خود مالک ہو جائے گا. تو یہ تو مطالبے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر مطالبے کے وہ مالک بن گیا، بلکہ ان کو نہ دینا گناہ ہے. ٹھیک ہے، لے پالک جس کے اصل والد ہیں وہ موجود ہوں تو ان کے انتقال کے بعد اس کی وراثت اس کو ملے گی، لازمی ملے گی. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم کر لی مگر ایک مکان والدہ کے نام ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ساری وراثت تقسیم ہو گئی، ایک مکان ہے جو ابھی تک والدہ کے نام ہے لیکن ہے ان والد کا. ہاں تو اس کا حکم یہ ہے کہ تقسیم ہوگی، یہ تو وہ تقسیم کی جائے گی، جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری کر لیں والدہ کے نام کی وجہ سے، لیکن تقسیم ہوگی. ویلیویشن کا کیا طریقہ ہوگا؟ مطلب
اس صورت میں کہ جب وراثت کو کچھ عرصے بعد تقسیم کرنا ہے تو جس مکان میں رہ رہے ہیں اور ابھی الگ مکان رہنا مشکل ہے تو اس کی ویلیویشن کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں ویلیویشن مفتی کا کام نہیں ہے، میں وہ ساتھ بتا رہا ہوں. لوگ مجھ سے آتے کاروبار کا مشورہ کرنے کے لیے، میں کہتا میں خود کاروبار نہیں کرتا، آپ کو بھی ڈوبا دوں گا، ٹھیک ہے نا. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہا کہ ایک اسلام آباد میں کچھ پیسے لے کر مولانا کچھ حضرات کام کر رہے ہیں، وہ علماء اکرام، تو آپ مشورہ دیجیے کہ ان کے ساتھ میں پیسے. تو میں نے کہا دیکھو محترمہ، ہم جو مولوی حضرات ہیں نا وہ تو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے. اگر وہ میری طرح کے مولانا ہے نا تو خدا کا ان کو پیسے مت دینا، آپ کو پیسے ڈوب جائیں گے. تو انہوں نے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، میں دیندار آدمی ہوں، دین کے اندر دنیا میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ کے پیسے لے کر میں ڈبا دوں گا، کل کو کہہ دوں گا مجھے پتا نہیں تھا، اب تو رہے گی نا. تو بیچاری بولے اچھی بات کی آپ نے. تو ویلیشن کس کی ہوگی؟ مکان کی ویلیشن نکالنی ہے، جو مکان کے کام کرتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، پراپرٹی ایجنٹ وغیرہ وہ بتائیں گے. اگر فیکٹری کی ویلیشن نکالنی ہے تو فیکٹری کے کام کرنے والی ویلیو. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ فیکٹری میں مشین کون سی ہوتی ہے، تو میں ویلیو کا نکالوں گا. تو یہ ویلیوشن کا کام جو ہوگا وہ تو ویلیو جس چیز کی نکالنی ہے اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ نکال کے بتائیں گے. میت کی 4 بیٹے ہیں، سب اس نے اپنی ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام کر دی اور باقی 3 بیٹوں اور بیوی کو سب کو محروم کر دیا. تو اب زندگی میں یہ کر کے چلا گیا، اب مرنے کے بعد ایسا کوئی حل تجویز کریں کہ میت کو عذاب نہ ہو. اس کا یہی طریقہ ہے کہ جن کو دیا وہ وارثوں کو دے دے، وہ کہتے کہ ابا نے یہ کام کیا وہ غلط کیا، لہٰذا میں دیتا ہوں، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے نا اس گناہ کا ختم فرما دے، اس کو معاف کر دے، ان کے لیے استغفار کیا جائے. زید نے بکر کے نام سے ایک پلاٹ بک کرایا اور قسطیں ادا کر رہا ہے. اگر بکر کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ بکر کا ترکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی پلاٹ بک کرایا زید نے لیکن کرایا ہے بکر کے لیے. جب بکر کو شریک قبضہ نہیں دیا تو بکر کے نام کرانے سے بکر کا نہیں ہوگا. عبداللہ کا انتقال ہوا، ورثہ میں بیوی، لڑکے اور لڑکیاں ماں تھے. ترکی میں ایک مکان تھا جو آج تک تقسیم نہیں ہوا، اور اب بیوی اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور عبداللہ کے ایک بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. اب ماں کا حصہ کیسے ادا کریں؟ کون وارث کون کون ہے؟ عبداللہ کا انتقال ہوا، ورثہ میں بیوی یعنی اس کی بیوی اور لڑکے، لڑکیاں اور ماں تھے. جی. تو اب ترکی میں ایک مکان تھا جو آج تک تقسیم نہیں ہوا، اب بیوی اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا، بیوی اور ماں اور لڑکے لڑکے آتے ہیں. جی. تو بیوی کا 12.5% تھا، ماں کا تھا 16.66 اولاد ہونے کے موجود ہوئے ہیں، اور لڑکے لڑکی باقی جو بچے وہ لڑکے لڑکیوں میں تھا. بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب عبداللہ کے بھائی یعنی ایک لڑکے کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں، تو اب یہ مناسب کا مسئلہ ہے. اب یہ جو 12.5% ہے نا بیوی کا، یہ ان کی اولاد کو جائے گا. اس کے علاوہ بیوی کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ 6 وارث میں نے کہے تھے نا آپ سے کہ اولاد، شوہر اور ماں باپ. تو شوہر تو چلے گئے، بیوی تھی، اب بیوی کے ماں باپ ہے کہ نہیں وہ دیکھا جائے گا. جس بھائی کا انتقال ہے اس کو کون کون وارث ہیں، تو اس کا جو حصہ ہوگا ماں کا وہ اس کی وراثت میں جائے گا. تو یہ تفصیل اس وقت پتہ چلے گی جبکہ مرنے والوں کے وارث کون کون بنتے وہ بتائے جائیں، پھر وہ جب ورثہ کا مال ہے، اب وراثت کا مال ہے ابھی تقسیم نہیں کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی شخص اس میں سے کچھ رقم ادھار لے سکتا ہے؟ ابھی تقسیم نہیں کی. دیکھو حصے جو انتقال کے بعد حصے تو پڑ گئے، انتقال ہوا ایک وارث کا حصہ پڑ گیا. اب اس کو معلوم ہے کہ میرے حصے میں تقسیم کے بعد میرے حصے میں کم سے کم 10 لاکھ روپے تو آئیں گے. تو وہ اگر کسی کو کہے وارث کو کہ بھائی میرے پاس مالی تنگی ہے 5 لاکھ مجھے دے دو، جب تقسیم ہوگی میں دے دوں گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا. تہائی مال کی وصیت کا کیا مطلب ہے؟ تہائی مال کی کہ کل جو اس کا ترکہ ہے مرنے کے بعد تو اس کے 3 حصے کریں گے. 3 حصے کرنے کے جو تہائی بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپے تہائی بنتا ہے. وہ آسان بات ہے. جی. وصیت ماننا نہ ماننا کیا وارثوں کی مرضی پر منحصر ہے؟ نہیں، وصیت کا ماننا وارث پہ مرضی پہ نہیں ہے. تو مورث کی وصیت ہے، یہ اگر کہہ دے کہ مسجد بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، فلاں کام کر دینا، فلاں کو دے دینا، اور اس کے تہائی مال میں سے یہ چیز نکلتی ہو تو وارث اس کو منع نہیں کر سکتے. منع کرنے کی صورت میں گناہ گار ہو گئے. تخارج میں اگر ایک وارث کو پیسے کے بدلے پیسے مل جائیں اور باقی چیزوں میں ناپ تول کی چیزیں بھی ہوں تو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ پیسے اور ناپ تول کے اندر یہ مسئلہ کسی مولوی نے پوچھا لگتا ہے مجھے کہ
ناپ تول کی چیزیں ہیں اور جو پیسے ہیں تو ان کا مسئلہ ربا سے جو متعلق مسائل ہیں نا اس میں وہ پیش آتے ہیں. تو لہذا جو صورت بتائی جائے کہ کیا ہے, یہ تو اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے, اب وہ آپ لوگوں کے کام کی بھی نہیں ہے. تو جو نوعیت ہے وہ بتائی جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, تو اس صورت میں نکال کے بتایا جائے گا کہ اس صورت میں ربا آئے گا, اس صورت میں ربا نہیں آئے گا. جی. والد کی انتقال کے بعد وراثت تقسیم کرنے میں دیر ہو گئی, اس دوران ایک بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا, کیا اس کی اولاد کو میراث ملے گی؟ لازمی ملے گی. اگر والد کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی, میں ایک دفعہ عمرے کے لیے گیا تو ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا, تو ایک صاحب بیٹھے بات چیت کر رہے تھے, ملاقات ہوئی, تفصیل ہوئی, تو انہوں نے کہا میں پی آئی میں انجینئر ہوں. تو بات کرتے کرتے ان کو میں نے بتایا کہ میں میراث میں شوق رکھتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا مسئلہ ایک حل کیجیے گا. میں نے کہا آئیے. تو کراچی مدرسے آئے, چند سال پہلے کی بات ہے. بولا میں ہر سال آتا ہوں, میں پی آئی کے اندر جہاز کا انجینئر ہوں. تو ان کی جو میت تھی, ایک جس کی میراث تقسیم کرنی تھی, اس کے بعد 8 میتیں ہو گئی تھیں. 8. وہ میرے کتاب میں وہ مسئلہ لکھا بھی ہے, نام تبدیل کر کے, وہ مسئلہ اوریجنل آیا تھا. تو 8 میتیں ہو گئی تھی. ایک اتنا تاخیر ہو گئی تھی کہ ایک کے بعد 2 2 3 8 میتیں ہو گئی. اس کے بعد اصل کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے. تو میراث تقسیم ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو یہ اس کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ اب وارث کون ہے وہ پتہ چلے گا جب وارث کی وضاحت کیجیے کہ کون وارث ہے. اس میں کافی باریکیاں بھی ہیں, تاریخ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے کس کا ہوا بعد میں کس کا. تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو مسئلہ پیچیدہ ہوگا. ہبہ کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ گھر بیٹے کے نام کرنا ہے. وہ آپ کو بتایا تھا کہ بیٹے کا نام گھر کرنا ہے تو اس کو شرعی قبضہ دیا جائے. شرعی قبضہ کرنے کی کچھ وضاحت ہو گئی تھی. اگر جس کو پوچھنا ہو تو الگ سے پوچھ لیں, بار بار ایک چیز کو بیان کرنا مشکل ہے. جی. والد نے اگر بیٹے سے قرض لیا اور انتقال ہو گیا اور باقی بہن بھائی نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب قرض اس نے زندگی میں لیا, انتقال ہو گیا والد کا, اب باقی بہن بھائی اس قرض کے ہونے کے کو نہیں مان رہے. اب دیکھیے یاد رکھیے گا, جب بھی نزاع ہو, ایک فریق مانتا ہے ایک فریق نہیں مانتا, یہ مسئلہ عدالتی ہے. عدالتی مسئلہ کے نزاع کا مسئلہ ہے. تو پھر اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ والد صاحب نے مجھ سے قرض لیا تھا تو وہ گواہ پیش کرے. جب گواہ نہیں ہے تو پھر دوسرے فریق پر قسم آتی ہے, وہ قسم کھائیں کہ بھئی ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پتا. تو جب گواہ نہ ہونا, آپ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو لینے کا حق نہیں ہوگا. جہاں نزاع ہوتا ہے وہاں پھر گواہ کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا. آپ ثبوت پیش نہیں کر سکتے اگرچہ آپ حق پر ہیں, لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. تو ایسی دنیا کے اندر ہے جو آدمی دعویٰ کرتے کہ میرے فلاں کو اس سے قاتل نے قتل کیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن گواہ ایک ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا, یا جو گواہی کا نصاب وہ پورا نہیں ہو رہا, اس کے اندر کوئی گواہی کے اندر کوئی کمی ہے, تو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ عدالت میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی. تو ایسے ہی قرض کا معاملہ ہے. اگر والد نے قرض لیا, گواہ پیش نہیں کر رہے اور وہ انکار کر رہے ہیں, تو پھر وہ میراث میں تقسیم ہو جائے گا. ان کو سمجھا دینا چاہیے یا پھر اللہ کے لیے معاف کر دیں. ہمارے والد نے ہم 3 بھائیوں کو گھر دیے اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا, یعنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. اب ان کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں جو ان کے استعمال میں, وہ 30 لاکھ اپنی 3 بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں. اب اگر ان کے انتقال تک وہ 30 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں یا 30 لاکھ بڑھ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں, بیٹوں کو دیا تو بیٹیوں کو بھی کچھ کر دینا چاہیے, بیٹیوں کو بھی کچھ کر دینا چاہیے. اب یہ پہلے تو بیٹوں کو دے چکے, اب انتقال تک 30 لاکھ ختم ہو گئے تو بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا, تو ناانصافی ہو جائے گی. اور اگر 30 لاکھ اب زندگی میں دے دیا تو یہ پریشانی میں آ جائیں گے. تو اس لیے وصیت کر جائیں اور بیٹوں کو بلا کر کہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کو دے دیا لیکن بہنوں کا حصہ ہے, آپ اس کا خیال رکھیں. میں نے اس وجہ سے دیا کہ میرے پاس سہولت نہیں تھی, آپ کچھ حصہ نکال کے بیٹے کو دے دیں. نماز کی بات یہاں بیٹھیں گے یا الگ سے نہیں بیٹھیں گے؟ اچھا, ایک تو کر لیتے
ایک دو سوال کریں ختم کروں روک دیں. اچھا اس میں عرض یہ ہے کہ ایک اہم اعلان ہے, ابھی سوالات کے جوابات کے سلسلے کو روک کر ایک عرض کر رہے ہیں کہ جو جیسے عرض کیا تھا کہ کتابیں موجود ہیں, ایک وصیت کے اوپر بھی موجود ہیں اور ایک وراثت کے اوپر بھی موجود ہیں. تو جو حضرات پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں سیکھنا, وہ کتابیں حاصل کر لیں اور اپنے نام ضرور لکھوا دیں. سوالات بقیہ ہیں, بقیہ سوالات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہیں پر کری جائیں گے. ہاں تو کتابوں کے بھی 3 کاؤنٹر ہیں اور نام لکھوانے کے بھی 3 کاؤنٹر ہیں, تو نام بھی لکھوا دیں, کتابیں بھی لے لیں اور نماز کے بعد نماز کی تیاری کر لیں. نماز کے بعد پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے. کچھ سوالات کے جواب باقی ہیں, جو ان کے جواب جاننا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں, مولانا جو ہے تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مفتی صاحب, میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, انہوں نے اپنی زندگی میں ایک فلیٹ میرے نام کر دیا. اچھا, سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کارخانہ ہے, ایک فلیٹ ہے, 2 فلیٹ ہیں. ایک فلیٹ تو اس لڑکی جو ساحل لڑکی ہے اس کے نام پر زندگی میں کر دیا تھا اور قبضہ دے دیا ہے. دوسرا فلیٹ ہے جو بھائی کو زندگی میں دے دیا تھا, قبضہ نہیں دیا تھا, اور ایک کارخانہ ہے. تو اب کیسے تقسیم ہوگا؟ لڑکی پوچھ رہی کہ میرا ایک بھائی ہے اور والدین کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا, جس کو قبضہ نہیں دیا تو وہ میراث میں تقسیم ہوگا. پھر ورثہ دیکھ لیں کہ ایک لڑکی کو ملا ایک کو نہیں ملا, تو پھر آپس میں اگر معاملہ کرتے ہیں کہ وہ شرعی مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے قبضہ نہیں دے سکے, تو پھر وہ چاہے تو ان کو اپنے حصے کو معاف کر دیں, چھوڑ دیں جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے, یا چاہے تو میراث میں تقسیم ہو. فیکٹری تو باقاعدہ میراث میں تقسیم ہوگی. جی, اب اس کی تقسیم کے لیے پھر سمجھدار آدمیوں کو بٹھایا جائے, اس کی ویلیوشن نکالیں, شرکت باقی رکھتے ہیں یا ورثہ شرکت باقی نہیں رکھتے, کسی شریک کو اپنے سے نکالتے ہیں, یا سارے مسائل پھر وہ بات کے ہیں تو بیٹھ کر یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میت کے وارثوں میں سے ایک وارث گم شدہ ہے, 20-25 سال سے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو اس کی وراثت کیا کریں؟ ہاں, اس کا گمشدہ کا مسئلہ ہے تو اس کا دارالفتہ میں چلے جائیں تحریری مسئلہ لے کر. تو دارالفتہ والے اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اس کا حکم موت کا ہے, تو پھر اس کے اوپر موت کا حکم جاری ہوگا, اس کی میراث تقسیم کی جائے گی. لیکن مستقبل اگر وہ آ گیا تو اس کو میراث دینی پڑے گی, اس لیے اس کے کچھ حصے محفوظ رکھنے پڑتے ہیں. تو پوری مسئلے کی نوعیت لکھیں کہ کون وارث ہے, کون غائب ہوا, اس کے کتنے ورثہ ہیں مرنے والے کے, جو غائب ہوا وہ اس کی کیا ترتیب ہے, کتنا دن ہو گئے, تو ساری وہ لکھ کر پھر ہوگا. اس طرح زبانی تو نہیں پتہ چل سکے گا. ایک سوال ہے تفصیلی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ساحل جس گھر میں رہتا ہے اس میں جو ہے نا بڑے بھائی بھی شریک تھے وراثت میں, کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اب رہتے رہتے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا, تو ساحل نے اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جس بھائی کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد, اس کی بیوی یعنی بھابھی سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ گھر 95 لاکھ کا ہے اور میں آپ کو 45 لاکھ روپے دے چکا ہوں, باقی بیلنس بعد میں دے دوں گا. تو کہہ رہا آہستہ آہستہ میں دے رہا ہوں, تو کیا اس طریقے سے ادا ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ موروثہ گھر ہے, ہاں, اور اس میں جو ہے ایک بھائی کا حصہ تھا, لیکن اس بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں تو اس کی بیوی کا حصہ ہے نا, جو ساحل کی بھابھی ہے. جی. تو بھابھی سے کہہ رہا ہے کہ 95 لاکھ آپ کے بنتے ہیں, میں 45 لاکھ دے چکا ہوں, باقی آہستہ آہستہ آپ کو دے دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے ایک مکان ہے اور ہم کسی وارث کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کا دینا چاہ رہے ہیں, لیکن مکان کو بیچنے کی نوعیت نہیں بنتی. مکان بیچیں گے تو پھر باقی کہاں رہنے جائیں گے. جس وارث کو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنی سہولت نہیں ہے کہ ان کو دے سکیں. تو اگر اس کی رضامندی سے آپس میں طے ہو جائے کہ ہم قسط وار آپ کا حصہ اس وقت 95 لاکھ روپے بنتا ہے, قسط وار ہم آپ کو اس طریقے پہ دے دیں گے, اتنے مہینوں میں, اتنے سالوں میں, تو پھر وہ آپس کی رضامندی کا معاملہ ہے. اس پہ اتنا ضرور خیال کیا جائے کہ کسی پر ظلم نہ ہو, یہ آپس کی محبت سے معاملہ طے ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک چیز خریدتے ہیں نقد پر تو آپ کو سستی ملتی ہے, ادھار پر خریدتے ہیں مہنگی ملتی ہے. آپ اس کو 2 سالوں میں قسطیں ادا کریں مثال کے طور پر, تو دیکھیں کہ 2 سال میں اس کو کتنے کا دینا چاہیے ہمیں حصہ, تو پھر وہ اس حساب سے اس کو پیسے دیں. لیکن اگر وہ اس کا مطالبہ نہیں کرتی اور سمجھتی بھی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس کی کمی کو برداشت کر لوں گی, تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک شخص فوت ہوا, 2 بھائیوں کے سوا کوئی وارث نہیں ہے, یعنی سے وارث جو ہے وہ 2 بھائی ہیں.
جن میں سے ایک کا ذہنی توازن خراب ہے اور اس کی بیوی میراث لینے سے انکار کر رہی ہے، تو دوسرا بھائی سارا مال رکھ لے؟ دیکھیے میراث تو ہوگی مرنے کے بعد. اب یہ جو وارث ہے جو معذور اس کا تو حصہ ہے، تو اس کی بیوی انکار نہیں کر سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے، تو اس کے بھائی کا حصہ ہے، اس کا بھائی کا سامان کے ساتھ اس پہ خرچ کرتے رہیں، یہ اس کی رضامندی معتبر نہیں ہوگی بیوی کی. اس کی شخص کا اگر انتقال ہوگا پھر وہ بیوی کہہ سکتی کہ مجھے اپنے شوہر کے مال میں سے نہیں چاہیے. اس وقت اس مال کی مالکہ بیوی نہیں ہے، تو اس کا مال رکھ دیں اور اس کے اوپر ہی خرچ کریں معذور لڑکے پر. جی. ایک شخص کو اس کے والد نے فلیٹ دیا جی اور اس کے نام بھی کر دیا اور کہا یہ فلیٹ تمہارے لیے ہے، اور یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلیٹ تمہارا ہے، تو والد کے مرنے کے بعد یہ فلیٹ اس شخص کا ہے یا وارثوں کا ہے؟ بچے کو نام کر دیا تھا. ہاں نام کر دیا. نام کر دیا، اگر شریک قبضہ دے دیا ہے تو پھر فلیٹ اسی کا ہے، پھر دیگر وہ سیس میں شریک نہیں ہوں گے. دوسرا سوال انہی سائل کا ہے کہ باپ کی حیاتی میں اس کا ریئل انکم چالو ہے، تو وہ باپ کی ہوگی یا شخص کی ہوگی؟ باپ کی ہے جی، باپ کو خود کا انکم نا، جو باپ کا ہوگا. اور انتقال کے اس مکان کا باپ کی حیاتی میں اس کا ریئل انکم چالو ہے. اچھا، وہ جو فلیٹ نام کر دیا، پتہ نہیں سائل کون ہے، یہ ریئل انکم چالو ہے پتہ نہیں کون. رینٹل انکم. ہاں رینٹل انکم. تو یہ اس کا کرایہ جو ہوگا وہ بچے کی ملکیت ہوگا، باپ کی ملکیت نہیں ہوگا. بچے کو جب اس نے نام کر دیا، اس کو قبضہ دے دیا، تو بچے کی ملکیت انکم بچے کی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ بچہ باپ کو دے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہم 4 بھائی ہیں جس میں ایک کا انتقال ہو گیا ہے، باقی 3 بہن بھائی ہیں. باقی 3 بھائی کاروبار ہیں، مگر تیسرے بھائی نے اپنا کاروبار الگ کر لیا. آپس میں طے ہو گیا کہ دکانوں کا حساب پہلے کر لیں، تو جو مکان ہے وہ ان کا ہے. سوری، یہ رائٹنگ صاحب کا وہ بعد میں پوچھ لیں، رائٹنگ سمجھ میں نہیں آئی. جو لمبے مسئلے ہوں نا وہ آپ کو نا بعد میں حضرات، جن کے مسئلے تھوڑا لمبے ہوں، کیونکہ اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ خالی ایک شعور پیدا ہو جائے ہمارے اندر. جو ظاہری بات ہے کہ یہ مسئلہ اگر میں جواب بھی دوں گا تو وہ معتبر نہیں ہوگا. مجھے ابھی مفتی سفیان صاحب نے عشاء سے پہلے یہ بات ذکر کی کہ وہ آئے ہوئے تھے یہاں، مفتی سفیان دلن صاحب. انہوں نے کہا کہ جو میراث کے مسائل ہیں اور طلاق خلا وغیرہ کے، وہ فون پہ نہیں بتانے چاہیے، واٹس ایپ وغیرہ پر. بعض دفعہ ادائیگی میں فرق ہوتا ہے. ایک خاتون نے مجھے انگلینڈ سے فون کیا طلاق کے مسئلے کا، تو میں نے ان کو مسئلہ بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وائس میسج کریں تاکہ میں جس کا مسئلہ اس کو بتاؤں. تو میں نے کہا کہ آپ بھی اپنی وائس میسج مجھے دیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو ان کی جو بیٹی جو اصل جس کا مسئلہ تھا، اس نے کچھ اور بات پوچھی اور ماں نے مجھ سے کچھ اور پوچھا، میں نے کچھ اور جواب دیا. بیٹی نے پوچھا تو اس پہ طلاق ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ وراثت کے مسئلے جو ہے نا، تھوڑے سے فرق بیان کرنے سے، تھوڑے سے لکھنے سے فرق آ جاتے ہیں. اس لیے جو اہم مسئلے ہو تو وہ ان کو آپ باقاعدہ لے کر پورا کی رضامندی کے ساتھ پھر کسی مفتی سے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے گھر یہاں قریب ہی جو ہے وہ بیت المکرم بھی ہے. جی بیت المکرم مستند دارالفتہ ہے، واکنگ ڈسٹینس میں، وہاں بھی ہم پوچھ سکتے ہیں. جی اگر زمین کسی ایک وارث کے پاس ہے اور وراثت کے وقت وہ باقی وارثوں کو پورا حق نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر محنت کی، اس لیے میرا حق ہے، اور اسی پہ وہ خون خرابے پہ اتر آئے، تو کیا کرنا؟ دیکھیے یاد رکھیے، یہ اختلاف ہونا، اختلاف دور کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو قانونی کارروائی، قاضی بیٹھ کے فیصلہ کر دے، اس کا فیصلہ معتبر ہو. اس سے بہتر صلح ہے. یہ میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا تھا کہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے صلح. کوئی جھگڑا ہو گیا، اب ایک شخص معلوم ہے کہ ناحق کر رہا ہے اور ہم اس کو ہٹائیں گے تو جھگڑے بڑھیں گے، تو پھر آپ صلح مندی کا معاملہ کر لیں، کچھ لے دے کر ایسی ترتیب بنا لیں. اب یا تو اس کو سمجھایا جائے کہ آپ جو کر رہے ہو ناجائز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے ناجائز ہے، پھر بھی میں کروں گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو صلح کریں تاکہ کوئی جھگڑے کی نوعیت بڑھے نہیں. اس سے بڑھ کر پھر عدالت ہے. یہی ایک خاتون ہے، ان کے شوہر کا انتقال بھی ان کی زندگی میں ہو گیا اور ان خاتون کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ان خاتون کے صرف 2 بھائی ہیں.
تب وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کس کا؟ خاتون کے شوہر کا انتقال بھی زندگی میں ہو گیا تھا اور ان خاتون کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان خاتون کا انتقال ہوا ہے اور ان کے صرف 2 بھائی ہیں. تو 2 بھائی ہیں تو 2 بھائیوں کو میراث مل جائے گی پوری. جو خاتون کی میراث ہے وہ ملے گی. جو خاتون کو میراث ملی ہے پوری وہ. اگر ان کے شوہر کی میراث تھی تو شوہر کے ورثاء میں ہوگی جس میں سے ان کی بیوی ایک وارث ہے باقی شوہر کی دیگر وارث ہے. اگر مثال کے طور پر شوہر نے مکان چھوڑا بیوی اس مکان میں رہتی تھی بیوی کا انتقال ہو گیا تو پورا مکان بیوی کا نہیں ہے. شوہر کے انتقال کے وقت اس کی جو وارث ہوں گے اس کے بھائی بہن وغیرہ وہ بھی وارث ہوں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھائی بہن بھابھی کی وجہ سے نہیں بولتے کہ بیچارہ اکیلی کہاں جائے گی لیکن اس کے انتقال کے بعد پھر شوہر کے جو وارث ہوں گے ان کو جائے گی. ہاں اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا بیوی کے. میرے والد اور والدہ کا انتقال کر چکے ہیں. ایک مکان ہے وراثت میں 6 بھائی اور 2 بہنیں ہیں یعنی ان کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑے ہیں انہوں نے. 6 بیٹے اور 2 بیٹی. تو 6 بیٹوں کو 12 حصے ہو گئے 2 بیٹیوں کے 2 حصے ہو گئے 12 اور 2 14 حصے میں. اگر اسی دوران ان بیٹیوں میں سے کوئی بھائی بہن بیٹا بیٹی فوت ہو گیا تھا تو کیا اس کی بیوی یا شوہر کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی وراثت ملے گی؟ ہاں یہ ایک عشاء سے پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ تو یہ کہا کہ پوتے وارث نہیں ہوتے مطلب بیٹے کی موجودگی میں پوتوں کو نہیں ملتا. دوسری طرف آپ نے پوتوں کو وراثت کا بھی ذکر کیا تو یہ مجھے انہوں نے اعتراض کیا تھا تو ان کو میں نے سمجھا دیا. جہاں میں نے یہ کہا کہ پوتوں کو میراث نہیں ملتی وہ اس صورت میں نہیں ملتی جب کہ زندگی میں ان کا باپ انتقال کر چکا ہو. دادا کی زندگی میں بیٹا انتقال کر چکا تو پوتوں کو میراث نہیں ملے گی. لیکن دادا کا انتقال ہوا پھر اس کے پوتوں کے باپ کا انتقال ہوا یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اب اس نے پوتے چھوڑے ہیں تو پھر پوتوں کو میراث ملے گی. اس لیے کہ پہلے دادا کا انتقال ہوا پھر اس کے باپ کا انتقال ہوا تو پوتے جو ہے نا وہ دادا کے وارث نہیں ہو رہے ہیں پوتے اپنے باپ کے وارث ہو رہے ہیں. ان کی جو وراثت دادا سے ملی ہے. جی کیا مکان کی کاغذات اولاد کے نام کر دینا قانون کرا دینے سے مکان شرعن بھی ان کا ہو جائے گا؟ نہیں. ظاہری قبضہ دینا ضروری ہے؟ نہیں قانون اور شریعت میں فرق ہے. قانونی طور پہ ان کا ہو جائے گا شرعی قبضہ دینا ضروری ہے. لائف انشورنس سے ملنے والی رقم کیا ترکے میں شامل ہوگی؟ دیکھیں انشورنس کی رقم حرام ہے. یہ حرام مال میں وراثت نہیں ہوتی. باقی آپ اس کو مزید پوچھ لیں. جی اگر قانون سے بچنے کے لیے اگر کوئی پلاٹ یا پراپرٹی کسی کے نام کر دی اور انتقال کے بعد وہ وراثت میں آئی ہے تو وہ اماؤنٹ جو ٹیکس سے بچی ہے اس کا وبال ہے یا نہیں ہے؟ مطلب وہ کہنا کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کسی کے نام کر دیا ٹھیک ہے جو ٹیکس بچایا اس کا وبال ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے. کوئی بھی مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ٹیکس بچانے کے لیے نام جو ہے نا کرنا جائز ہے. یہ کرتے سب ہیں ٹھیک ہے نا کرتے سب ہیں. بعض دفعہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ قانون پہ چل ہی نہیں سکتے ہو. ہمارے ملک کا المیہ ہے تو بہرحال یہ حکم تو یہی ہے کہ جو حکومت وقت جو ایسے کام کرے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو قوم کے لیے اس کے لیے قوانین بنائے. ان قوانین کی پاسداری کرنا تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. اب یہ ٹیکس کس میں آتا ہے یہ آپ لوگ خود سوچ لیں. چلیے اگر مکان بیچ کر بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا 20 سال بعد توبہ کی اب بیٹیوں کو حصہ دینا چاہتے ہیں تو جتنے کا مکان 20 سال پہلے بکا تھا اسی کے حساب سے دیں گے یا آج کے حساب سے دیں گے؟ مکان بیچ کر حصہ دیا تھا یعنی ابا کا انتقال ہوا اور بھائیوں نے یعنی بیٹوں نے آپس میں ہی تقسیم کر لیا اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا. اب توبہ کر رہے ہیں اب وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو والد کی وراثت تھی اس میں دینا ہے تو کیا والد کے انتقال کے وقت کے ریٹ لیں گے یا آج کے ریٹ لیں گے؟ ہاں دیکھیے مکان جب بیچ چکے تھے تو مکان بیچنے کے بعد جو حصہ بنتا ہے وہ بنے گا بیٹیوں کا. اصل میں تو حصہ بنتا تھا بیٹیوں کا مکان میں. مکان کو بیچنے کے بعد جب کرنسی بن گئی تو کرنسی ان کا حصہ ہو گئی تو اس اعتبار سے. لیکن جب اتنے سال گزر گئے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے تو بھائیوں کو خیال کر کے زیادہ دے دینا چاہیے. میرے والد کے انتقال کے بعد میرے حصے میں $20,000 آئے جو میرے بڑے بھائی نے مجھے 40 سال کے بعد دیے آج کی ریٹ سے. یعنی انتقال کے بعد ریٹ $4 تھا اور آج $111 ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ڈالر دیے؟ جی ڈالر 20,000 آ رہے تھے. ہاں. تو انتقال کے وقت
لکھ رہے ہیں کہ 41 روپے تھا ہاں اور آج تو 131 ہو گیا شاید. تو وہ اس وقت کی جو ریٹ تھی اسی سے والی تھی. انہوں نے آج کے ریٹ دیے. ہاں تو اچھا سوال یہ ہے شاید میں سمجھ نہیں پایا کہ ریٹ 41 تھا والد کے انتقال کے بعد ہاں اور انہوں نے 41 ریٹ سے ہی دیے ہاں لیکن ساری زندگی میں نے خرچہ بھی اٹھایا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بہن پوچھ رہی ہے. اچھا دیکھیے جو ڈالر تھے نا تو میراث میں ڈالر تھے تو ادائیگی بھی ڈالر سے ہوگی. تو جو ڈالر کا ریٹ اس وقت وہ دینا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھایا ان کے احسانات کیے وہ احسانات اس کو قبول کر لیں اور اس کو اپنے بھائی کو معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حق جو بنتا ہے اگر ڈالر میں میراث تھی تو ادائیگی بھی ڈالر میں ہوگی. اب جو اس وقت کا جو ڈالر ہے وہ دینا پڑے گا اس کو. جی والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والد صاحب کی وراثت ہے لیکن والدہ میراث تقسیم کرنے میں اپنی زندگی میں کسی صورت آمادہ نہیں ہے تو کیا والدہ کی اطاعت ضروری ہے یا قانونی سہارا لے کر تقسیم کرانا جائز ہے؟ یہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ جو ہے نا آپس کے نوعیت کا ہے آپس کی نوعیت کا ہے. اس میں ورثہ خود دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے تقسیم نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں اور تقسیم کرنے کے کیا فائدے ہیں. والدہ کی اگر ہم بات مانتے ہیں تو ہمیں کیا نقصانات مالی اعتبار سے ہو سکتے ہیں کیا پریشان لائق ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ خواتین مسائل کو نہیں سمجھتی خاص طور پر بڑی عمر میں ان کا ادراک نہیں ہوتا. تو اگر وہ اندرون خانہ کو ایسی کارروائی کر دیں جس پہ نیت والدہ کی نافرمانی کی نہ ہو بلکہ نقصانات سے بچنے کی ہو تو اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ پھر وہ آپس میں دیکھ لیں کیا نوعیت ہے. وراثت میں رضائی بہن بھائی کا حصہ ہے. رضائی بہن کا حصہ وراثت میں نہیں. بہت کافی سوالات ہو گئے. 8:30 تک کر لیتے ہیں سوالات. جی جی بالکل ہے نا. اچھا اس میں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو وراثت کی تقسیم کے مسائل ہیں جی. اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ان کو تو آپ نے جیسے فرمایا جی. تحریری طور پہ پوچھنا چاہیے. جی جی جو سمجھنے کی باتیں ان کو سوالات کو جی 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 دیکھ لیں. جتنا جو زندگی میں اولاد کو دیا ہے وہ سب کو برابری کی بنیاد پہ دینا چاہیے یا اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں؟ یہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اگر زندگی میں دے رہے ہیں تو اولاد پر برابری بھی کر سکتے ہیں اور ترجیحات کی وجوہات ہوں تب بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور اگر جائیداد تقسیم کرنے کی نیت ہے تو لڑکی کو 1 لڑکے کو 2 بھی دے سکتے ہیں. اگر مرحوم نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں 50% حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں کیونکہ تمام ورثہ امیر ہیں تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ دیکھیے یہ وصیت ہے اور وصیت تہائی سے زیادہ کی صحیح نہیں ہے. تو وصیت اس طرح کرنا چاہیے کہ میرے مال میں سے تہائی اللہ کے راستے میں دے دیں. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ تہائی سے بھی کم کی وصیت کرنی چاہیے اور پھر یہ اظہار کر دینا چاہیے خواہش کا کہ ورثہ اگر اس کو 50% تک کر دیں تو بہتر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھاتے پیتے ہو مال اللہ کے راستے میں لگا دیں. یہ خواہش کا اظہار کر دیں لیکن وصیت باقاعدہ جو کرے وہ تہائی کی کرے. تہائی سے زیادہ وصیت ورثہ کا اختیار ہے. والد کا انتقال ابھی حال میں ہوا پچھلے 2 سال سے بالکل بستر پہ تھے اور نمازوں کی بالکل پابندی نہیں کر پا رہے تھے. اب ان کی نمازوں کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے؟ دیکھیں نماز جو ہے نا اشارے سے بھی ضروری ہے. اشارے پہ جو قادر ہو نماز کا تو وہ بھی ادا کرے گا تو نماز کا فدیہ تو آئے گا. تو جو 2 سالوں کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس کو ادا نہیں کر سکے اشارے سے بھی نہیں پڑھی انہیں تو اس صورت کی جو نمازیں ہیں ان کی فدیہ ادا کرنا پڑے گا. حساب لگا لیں. ایک نماز کا میں نے بتایا تھا 80 سے لے کر 100 روپے تک. جی دن کی 6 نمازیں بہتر ملا کر. یہ کچھ مسائل آ رہے ہیں جو اس میں وراثت کے آ رہے ہیں کہ اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں اور اتنے والد صاحب اور والدہ اور بیوی وغیرہ سب رشتے بتا رہے ہیں لوگ بھتیجے بھانجے وغیرہ سب. تو یہ تو میرے خیال سے جیسے حضرت نے فرمایا کہ تحریری طور پر لی جائیں تاکہ آئندہ کے لیے ریکارڈ بھی رہے اور اس میں کوئی غلط فہمی بھی نہیں رہے. اچھا یہ بھی ساتھیوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آپ سے اگر ملنا چاہیں یا استفادہ کرنا چاہیں تو کوئی ترتیب اگر اجتماعی طور پر بتا دیں. یہ دیکھیے ماشاء اللہ ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتیان کرام ہول سیل میں دیے ہیں. یہ ان کو قدر ہوتی ہے جو جماعتوں میں جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملتا. مسجدیں دور دور ہوتی ہیں. یہ تو اللہ پاک نے. دارالعلوم کراچی میں بہت اچھے علماء موجود ہیں. میراث
کیا مسئلے بتانے والے ہیں. بنوری ٹاؤن میں موجود ہیں مفتی عبدالقادر صاحب, مفتی انعام صاحب ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں میراث کے مسائل میں. بیت المکرم مسجد ناب کے موجود ہیں, فاروقیہ جامع فاروقیہ میں موجود ہیں, کئی حضرات موجود ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا نمبر بھی مولانا وسیع صاحب کے پاس ہے, آپ لے لیجیے گا. کوئی مسئلہ ہو تو میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کا تیار ہوں. آپ کے ادارے میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. ہاں, یہ بادرآباد میں ہوتا ہوں میں, عثمانیہ مسجد کے پاس صبح. تو وہ اگر وہاں آنا چاہیں تو وہاں آ جائیں. میراث کے مسئلے خاص طور پر جو ہے حضرت کی ماشاءاللہ اس میں جو کتاب کے بارے میں بتایا تھا, کچھ ساتھیوں نے اس کے بارے میں عرض کیا. تو وہ کتاب چونکہ بنیادی طور پر ٹیکنیکل انداز میں لکھی گئی ہے اور وہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, تو وہ ابھی عمومی طور پر تقسیم نہیں کی گئی, لیکن سامنے مدرسہ بیت العلم میں وہاں پر اور دیگر اسلامی کتب خانوں میں ملتی ہے مولانا کے نام کے ساتھ. تو کوئی اگر پرسنل انٹرسٹ میں لینا چاہے تو خرید سکتا ہے. اور آسان میراث اس کا نام ہے, آسان میراث. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے اتنی فائدہ مند نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم نے طالبوں کے لیے لکھی ہے جو میراث کا فن سیکھنا چاہیں. تو وہ اس کو سکھائی جاتی ہے, 1-2 مہینوں میں پڑھتے ہیں, وہ باقاعدہ مشقیں کرتے ہیں. 125 سوالات اس میں دیے ہوئے تقریباً. تو وہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جو تھوڑی دیر میں کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہوں. تو اس لیے نہ تقسیم کی خواہش تھی نہ ہم نے اس کو تقسیم کیا. تو طالب لوگوں کے لیے مفید ہے, عام لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے. جی, تو آپ آسان میراث کے نام سے بیت العلم مدرسے میں انشاءاللہ مل جائے گی. آپ کو سامنے مدرسہ بیت العلم ہے, اس میں انشاءاللہ مل جائے گی. بس دعا کی درخواست سے پہلے ایک اعلان دوبارہ ہو جائے کہ ہر اتوار کو الحمدللہ یہاں پر بیانات کی ترتیب ہوتی ہے. تو اسی طرح ظہر کے بعد تو اسی طرح ذوق شوق سے شامل ہوتے رہیں, دوسروں کو دعوت دیتے رہیں. اور 2-3 مہینوں بعد الحمدللہ ہم نے نیت کی ہے کہ اسی طرح کے سیمینارز ہوتے رہیں. تو اس میں بھی اچھے موضوعات کی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اس کی دعوت آگے پھیلانے میں آپ لوگ اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں, اور دعا سے پہلے درخواست ہے کہ اجتماع رائے آ رہا ہے, آپ کی مسجد کے بھی ساتھی انشاءاللہ یہاں سے جا رہے ہوں گے. تو پھر کوشش کر کے شرکت کر لی جائے. جس کام کے لیے امت کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ارادے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں. اور دین کو پھیلنے کے لیے جب کوشش اور محنت ہو رہی ہو اس میں ہم شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ قیامت تک جو کام ہوگا اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا. تو پھر دعا فرمائیں, دعا کر لیں. جانے سے پہلے اپنے نمبر ضرور دونوں میزوں پہ جو لسٹ لگی ہے اس میں نمبر ضرور دے کے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرور اور آفات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مسلمان جہاں جہاں کے پریشان حال ہیں, یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ تبارک و تعالی جو رائے کے اجتماعات ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما. ہمارے اکابرین نے جو یا اللہ ارادے فرمائے اور نیتیں کی, یا اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ان اجتماعات کو پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا سبب بنا. اے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ تیرے دین کا کام ہو رہا ہو, جس شکل میں ہو رہا ہو, اللہ تبارک و تعالی ان کے کرنے والوں کو اپنی رضا نصیب فرما اور اپنی مرضی کو موافق کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما اور ہر قسم کی فتنوں سے اور شرور سے ان کی حفاظت فرما. جزا اللہ عنا محمد و آلہ. یا اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے محنت کی اور جنہوں نے اپنی ہر قسم کی صلاحیتوں کو خرچ کیا, یا اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے مالی تعاون کیا اس کو قبول فرما, جنہوں نے جانی تعاون کیا اس کو قبول فرما, جنہوں نے مشورے دی ان کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی تیرے دین کے لیے کام کرنے والا بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.